بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم اپنے نئے چیپٹر کا جو ہے اس کو شروع کریں گے وچ از دا ہیلتھ سائیکالوجی، اور اس سے پہلے ہم ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کو جو ہے وہ کور کر چکے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا جو چیپٹر ہے یہ ہیلتھ سائیکالوجی کے بارے میں ہے۔ ہیلتھ سائیکالوجی ایک بہت وسیع فیلڈ ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے جان پائیں گے۔ انٹروڈکشن میں اس سے جو ریلیٹڈ ٹاپکس آپ اسٹڈی کرو گے ان کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ واٹ از ہیلتھ؟ ہیلتھ کیا ہے یا صحت سے کیا مراد ہے؟ ہم یہاں اس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو اسٹڈی کریں گے۔ اس پہ صحت سے مراد جو ہے ہیلتھ از ڈرائیوڈ فرام عربک لینگویج، یعنی ہیلتھ یا صحت کا لفظ جو ہے وہ عربک لینگویج سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے تندرستی اور شفا کے ہیں۔ Health in olden time was considered as mere absence of disease. For example, if a person has no physical disease, he was considered healthy. یعنی کہ پرانے وقتوں میں یہ صحت سے مراد ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی فرد کے اندر بیماریاں نہیں ہیں، یعنی عدم موجودگی ہے کسی بیماری کی، تو اس کو صحت مند جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن کوائٹ چینج ہو گئی ہے۔ اب صحت سے مراد ہے کہ ایسا فرد جس کے اندر نہ صرف جسمانی بیماریاں سے موجود نہیں ہیں، یعنی اس کے اندر عدم موجودگی ہے جسمانی بیماریوں کی، فزیکل ڈیزیزز کی، بلکہ وہ مینٹلی طور پر بھی بالکل فٹ ہے، اپنے تمام افعال صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے، صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحت مند ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کے بارے میں جو ڈیفینیشن دی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ The most comprehensive and widely used definition of health was given in 1948 by World Health Organization. اور اس ڈیفینیشن کے مطابق ہیلتھ ایز اے کمپلیٹ اسٹیٹ آف فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی دا ایبسنس آف ڈیزیز اور انفرمٹی، یعنی کہ صحت مند فرد سے مراد ہے کہ ایسا شخص جس کے اندر جو کہ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اور سماجی طور پر اور اپنے تمام کام بہت عمدگی کے ساتھ کر سکتا ہے، بالکل فٹ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی بھی پرابلم نہیں ہے، تو ہم اس کو صحت مند کہتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس کے اندر فزیکل بیماری صرف نہیں ہے، باقی وہ مینٹلی طور پر یا سوشلی طور پر اگر فٹ نہیں ہے تو ہم اس کو صحت مند کہیں۔ تو لہٰذا ایک صحت مند فرد کے لیے اس کے فزیکلی طور پر یعنی جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اور سماجی طور پر اس کا تندرست ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ What is health psychology؟ یعنی ہیلتھ سائیکالوجی کیا ہے؟ تو یہاں پہلے ہم نے دیکھا کہ ہیلتھ کیا ہے، ہیلتھ سے کیا مراد ہے، صحت کی جو ہے وہ ہم نے ڈیفینیشن دیکھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے وہ کیا ہے۔ ہیلتھ سائیکالوجی از a study of psychological and behavioral process in health, illness and health care، یعنی سائیکالوجی کی وہ برانچ جو کہ صحت کی نفسیات کہلاتی ہے۔ اس سے مراد وہ اسٹڈی ہے یا وہ مطالعہ ہے جس کے ذریعے سے سائیکولوجیکلی یعنی کہ نفسیاتی طور پر اینڈ بیہیویئرل پروسیس اور آپ کے کردار کا جو پروسیس ہوتا ہے ہیلتھ میں، ہماری بیماریوں میں یعنی النس میں اور ہیلتھ کیئر میں، اس کی اسٹڈی کو ہم ہیلتھ سائیکالوجی کہتے ہیں۔ یعنی اس کی اگر ہم جامع تعریف دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ اٹ از کنسیڈرڈ ود انڈرسٹینڈنگ ہاؤ سائیکولوجیکل، behavioral and cultural factors are involved in physical health and illness، یعنی ہم ہیلتھ سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون کون سے عناصر ہیں جو کہ ہماری جسمانی صحت اور ہماری بیماریوں میں جو ہے وہ ہمیں سائیکولوجیکلی یا بیہیویئر یعنی کرداری طور پر یا ہمارے ثقافتی طور پر جو ہے وہ ہمیں افیکٹ کرتے ہیں۔
یعنی وہ فیکٹرز جو اس کے سماجی جو آپ کے سائیکولوجیکلی ہیں، بیہیورل ہیں اور کلچر فیکٹرز ہیں، اور یہ ہماری فزیکل ہیلتھ اور ہماری جو بیماری ہیں اس پر ایفیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان ایڈیشن ٹو دا بایولوجیکل کازز دیٹ آر ویل انڈرسٹینڈ بائی میڈیکل سائنسز، اس کے علاوہ ہیلتھ سائیکولوجی میں ان بایولوجیکل کازز کو بھی انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، جو کہ ہماری جو میڈیکل سائنس کے جو لوگ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے جو بتائے ہیں، ان فیکٹرز کو بھی اس کے اندر اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ سو دیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیلتھ سائیکولوجی از کنسرنڈ ود آل اسپیکٹس آف ہیلتھ اینڈ النس اکراس دا لائف اسپین، یعنی ہماری لائف کی پوری زندگی پر یا اسپین پر جو ہے وہ ہماری بیماریاں اور ہماری صحت کس طرح سے جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، کون کون سے فیکٹر اس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ سو ہم جو ہے وہ سائیکولوجیکلی طور پر، فزیکلی طور پر، اور ہمارے کردار کے اندر جو مختلف قسم کی چینجنگ آتی ہیں ان کی وجہ سے، یا مختلف کلچرل فیکٹر کی وجہ سے ہماری صحت پر اور ہماری فزیک پر جو ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں ہیلتھ سائیکولوجی کے اندر اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے اسٹڈی کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہیلدی لائف جو ہے وہ فرد گزارے، اور ان تمام فیکٹرز کو نہ صرف سمجھا جائے بلکہ ان کو سولو کرنے کے لیے بھی ہیلتھ سائیکولوجی جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم نیکسٹ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہیلتھ سائیکولوجی کے کون سے وہ کردار ہے، یا اس کے کون سے وہ گول ہیں جو وہ کرتی ہیلتھ سائیکولوجی کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، یا اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، جو جن کی بنیاد پر ہم ڈفرینٹ فیلڈز کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہاں دیکھتے ہیں، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں سرکل کے اندر، فزیکل کمپوننٹ ہے، یعنی جسمانی طور پر فرد کس طریقے سے اس کی صحت اور اس کی النس جو ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے۔ نمبر 2 ہم سوشل فیکٹرز دیکھتے ہیں، وہ تمام سماجی جو پرابلمز ہیں، یا وہ تمام ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل فیکٹرز جو کہ فرد کی ہیلتھ پر ایفیکٹ کرتے ہیں، ان کو ہیلتھ سائیکولوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 انوائرمنٹل فیکٹر۔ انوائرمنٹل فیکٹر جو ہے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرد کی لائف جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے۔ یعنی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک اگر فرد اپنے انوائرمنٹ یا ارد گرد کے جو اس کے حالات ہیں یا ان کے تقاضے ہیں ان کے مطابق اگر اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، تو وہ نہ صرف فزیکلی طور پر جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے بلکہ سائیکولوجیکلی طور پر بھی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اور ہیلتھ سائیکولوجی اس چیز کو دیکھتی ہے کہ فرد کے انوائرمنٹ کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے تقاضے کیسا ہونا چاہیے، اور کس طریقے سے ہم ان کے اندر امپرومنٹ کر کے فرد کی ہیلتھ کو زیادہ اچھا کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے ایموشنل۔ اوبویسلی ایموشنل فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں ہماری لائف کے اوپر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ غم، خوشی جو ہے، کامیابی، ناکامی، محبت، نفرت، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہ چیزیں ہماری ہیلتھ پر بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ہیلتھ سائیکولوجی میں ان فیکٹرز کو بھی جو ہے وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ دین اسپریچول سے مراد ہے روحانی، یعنی ہماری روح، یا ہمارے روح سے ہم مراد یہ لیں گے کہ ہم ہماری ویل بینگ، کہ ہم کیسا سوچتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں، کہ جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہماری روح پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور جب ہم غم کی حالت میں ہوتے ہیں تو اسپریچول طور پر ہم کس طریقے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بھی ہم ہیلتھ سائیکولوجی میں اسٹڈی کریں گے۔ اینڈ دین انٹلیکچوئل جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہیلتھ سائیکولوجی ان فیکٹرز کو دیکھتی ہے جو کہ انٹلیکچولی طور پر فرد کی ہیلتھ اور اس کی فزیکلی اور سائیکولوجیکلی جو بیماریاں ہیں ان پر اثر انداز ہوتا ہے، اور آپ نے کوگنیٹیو جو ہے وہ بیہیویئرس کے اندر ان چیزوں کو کافی حد تک اسٹڈی کیا ہے۔
جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے اس میں بہت ساری ان فیکٹرز کو جو کہ ہماری صحت کو افیکٹ کرتے ہیں اسٹڈی کیا جاتا ہے، بلکہ ان تمام اصول اور نظریات کو فرد کی بقا اور اس کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ فرائض ہیں اور وہ ان فرائض سے بخوبی واقف ہیں، اور ان کے لیے وہ ہر وقت جو ہے کوشاں ہوتے ہیں، مختلف ریسرچز کرتے ہیں۔ تو مین مقصد ان کا یہی ہے کہ کسی طریقے سے زندگی کی بقا جو ہے اس کو سہل کیا جائے، اس کے لیے ورک کیا جائے، اور فرد بھرپور جو ہے وہ زندگی گزار سکے، ان کو ایسی رہنمائی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے جس کی بنا پر فرد کے لیے زندگی آسان ہو جائے۔ تو ہم وہ ہیلتھ سائیکولوجسٹ کے جو ڈفرینٹ فرائض یا گولز ہیں ان کو ہم ون بائی ون یہاں پر اسٹڈی کرتے ہیں۔ The first one, to prevent and treat illness more effectively۔ تو پہلا جو کام جو ہیلتھ سائیکولوجسٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، چاہے وہ نفسیاتی ہیں یا جسمانی ہیں، ان کا نہ صرف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ افیکٹولی وہ کرتے ہیں، بلکہ ان سے بچاؤ کے لیے بھی تدابیر اختیار کی کرتے ہیں۔ نمبر 2، ٹو پن پوائنٹ سائیکولوجیکل بیہیویئر اینڈ سوشل فیکٹر ان ڈیزیزز۔ اور یہ جو بیماریاں ہیں ان پہ جو فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ نفسیاتی فیکٹر ہوں، چاہے وہ کرداری یا بیہیویئرل ہوں، یا پھر وہ سوشل فیکٹرز ہوں، ان تمام فیکٹرز کو جو ہے وہ نہ صرف اسٹڈی کیا جاتا ہے، ان کو پن پوائنٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو ان کی بیٹرمنٹ کے لیے جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحت کی نفسیات سے تعلق رکھنے والی جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کے مطابق جو اختیار کیا گیا طرز زندگی فرد کی صحت اور بہترین کارکردگی کا ضامن ہوتا ہے، جبکہ صحت کی نفسیات سے عدم واقفیت نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور صحت کی نفسیات کے حوالے سے جو بھی تحقیقات سامنے آئی ہیں، ان سے یہ ثابت ہوا ہے کہ 2/3 اموات اس لیے مؤخر ہو گئی ہیں، یا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیتھ ریٹس میں جو کمی آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ بیماریوں کی نہ صرف بیماریوں کی روک تھام کے لیے کام ہو رہا ہے، بلکہ زندگی کو اور زیادہ جو ہے وہ آسان اور سہل کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3، ٹو پروموٹ گڈ ہیلتھ اینڈ ہیلتھ لائف پیٹرن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، یا ہم سائیکولوجیکلی یا فزیکلی طور پر جو ہے وہ اپسیٹ کیوں ہوتے ہیں، یا یہ بیماریاں جو ہمیں ذہنی یا جسمانی طور پر غیر صحت مند کرتی ہیں، ان کے پیچھے ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جس چیز کا ہاتھ ہے وہ ہمارے جو لائف سٹائل ہے، لائف پیٹرن ہے، اس کا ہوتا ہے۔ تو ہیلتھ سائیکولوجسٹ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی ہیلتھ کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو اچھا لائف پیٹرن جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اور ان کے لیے اچھی ڈائٹ، وائٹامن، نشاستہ دار غذائیں، ان کے منرلز، ایک بیلنس ڈائٹ کس طریقے سے ان کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم اور بہتر ماحول کے ذریعے سے، یعنی ہم لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی چیز کے متعلق نالج رکھتے ہیں تو دین آپ جان پاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اور آپ کو اس کو کس طریقے سے ہیلدی وے میں جو ہے وہ لے کر آنا ہے۔ تو ایک ہیلتھ سائیکولوجسٹ جو ہے اس کے دوسرے فرائض میں سے ایک فرائض یہ بھی ہے کہ وہ گڈ ہیلتھ، جو اچھی صحت کو نہ صرف پروموٹ کرتے ہیں بلکہ ہیلدی لائف پیٹرن کے لیے بھی جو ہے وہ ورک کرتے ہیں۔ دین ٹو ہیلپ ود دا ٹریٹمنٹ آف النس، اور جو بیماریاں ہیں ان سے لڑنے کے لیے لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی جو کازز ہوتی ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے، ان کی ایٹیولوجی کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک اچھی اور ہیلدی لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، آپ کس طریقے سے صحت مند جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک اچھا ہیلتھ سائیکولوجسٹ جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے۔
Next is to investigate the connection between psychological causes and psychogenic physical diseases. इसमें हम देखते हैं कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इस बात को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि फ़िज़िकल जो हमारी बीमारियां हैं, इलनेस हैं, उनमें और साइकोलॉजिकली तौर पर जो है वो क्या कनेक्शन है, या वो कौन सी नफ्सियाती कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से हम फ़िज़िकल डिजीज़ का जो है वो सामना करते हैं, या वो फ़िज़िकल जिस्मानी बीमारियां का शिकार हम होते हैं। इस कनेक्शन को या इस ताल्लुक़ को जानने के लिए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं, और इस रिसर्च की मदद से वो उन रीज़न्स को जान पाते हैं। और लाज़िम बात है, जब हम किसी चीज़ की वजूहात को जान लेते हैं तो हम उसको केयर करना या उसको क्योर करना जो है वो आसान हो जाता है। Then to improve the health care system and health policy. इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट जब कर लिया जाता है, जब तमाम चीज़ों को देख लिया जाता है कि उनको वो कौन सी रीज़न्स है जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, चाहे वो जो है हमारी जिस्मानी कॉजेज़ हैं, या फिर हमारी सोसाइटी, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी जो सोच है, ये तमाम चीज़ें हमारी जिस बीमारियों पर इफ़ेक्ट हो रही हैं उनको बढ़ा रही हैं। तो इस चीज़ को समझना आसान हो जाता है कि इन कॉजेज़ को अब कैसे ख़त्म करना है, और इसके लिए जो है हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाना और हेल्थ पॉलिसीज़ को बेहतर बनाना, पेश करना, ये बहुत अहम फैक्टर होता है। तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि किस तरीके से हेल्थ पॉलिसीज़ जो है उनको बेहतर बनाया जा सकता है। Then to reduce health discrepancies and increase knowledge of understudied group, और इसके अंदर देखा जाता है कि वो जो भी हेल्थ के सिलसिले में नाकामियाँ हो रही हैं या खामियाँ हैं या कमी है, जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है, और मज़ीद जो है वो बेटरमेंट के लिए किस तरीके से जो है वो काम किया जा सकता है। तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इसके ऊपर वर्क करते हैं। इन तमाम चीज़ों का मेन मकसद जो है वो अगेन यही है कि हेल्थ को जो है वो कैसे बेहतर बनाना है। तो हम हेल्थ साइकोलॉजी के में देखेंगे कि किस तरीके से हेल्थ साइकोलॉजिस्ट अपने इन्फ्राइज़ को अंजाम देते हैं, और जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन जो डेथ रेट है उसमें 2/3 जो है वो कमी आई है। उसकी वजह यही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस को बढ़ाया गया है, लोगों को बताया जाता है कि वो किस तरीके से एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं, और ये हेल्दी लाइफ उनके लिए कैसे जो है वो बेहतर हो सकती। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड हेल्थ, यानी अच्छी सेहत के तकाजे क्या हैं, हमें अच्छी सेहत की क्यों ज़रूरत है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी अच्छी हेल्थ पर जो है वो असरअंदाज होते हैं, हम उनकी कैसे रोकथाम कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। According to health experts, a healthy style and healthy behaviors can help against fatal diseases like cancer, cardiac arrest, AIDS, hypertension and diabetes. यानी हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक एक अच्छी और हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो किस तरीके से हमें जो हमारे ये आज के मूजी अमराज हैं जो कि जानलेवा साबित होते हैं, जो जैसे कि कैंसर है, कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की बीमारियां हैं, एड्स है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर्स, डायबिटीज़, और आज जो सबसे बढ़ के हम जिस ट्रॉमा से अभी हम गुज़र भी रहे हैं वो है कोरोना वायरस, और इस तरह के बहुत सी और बीमारियां हैं जो कि फ़र्द की लाइफ को एक अच्छी ज़िंदगी को, अच्छी हेल्थ को उसको जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। In Pakistan, to improve the standard of health, given steps should be taken by the government. पाकिस्तान में जो है वो एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट और दूसरे जो हेल्थ एजेंसीज़ हैं उनको चाहिए कि वो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लें। कुछ स्टेप्स की यहाँ पर निशानदेही की गई है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगी कि पाकिस्तान में जो है
صحت کا جو ہے وہ کیا سٹینڈرڈ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہتر صحت کی ضرورت اور معیار زندگی کا اچھا ہونا وہ شعبہ جات ہیں جن پر انتہائی توجہ کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی اکثریت کی صحت جو ہے وہ ناقص ہے. لوگ بنیادی ضروریات کی عدم فراہمی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. انہیں صاف پانی اور علاج معالجے کی سہولتیں میسر نہیں. پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ صحت کے بارے میں جو ہے وہ جانتے ہی نہیں ہیں. بیماریوں کی روک تھام، ان کی کازز کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ اس کے لیے سٹرگل نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاف پانی نہیں ہے پینے کے لیے، بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، جو خوراک ہے وہ اتنی ہائیجینک نہیں ہے. ہماری ایئر بھی ایون کہ جو ہے وہ آلودہ ہے، وہ صاف نہیں ہے. اور اس کے لیے ہمیں وہ اقدامات جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں. اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں، جیسے غربت ہے. غربت کی وجہ سے جو لوگ اگر اویئرنیس رکھتے بھی ہیں تو غربت کی وجہ سے وہ ان کے اندر جو ہے وہ امپرومنٹ نہیں لا سکتے ہیں. ان تمام فیکٹرز کی وجہ سے صحت کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے. یہ تو لوگوں کی سطح پر ہو گیا، لیکن اگر ہم گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اچھے ہاسپٹلز نہیں ہیں، اچھے ہیلتھ کیئر سینٹرز نہیں ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں بعض اوقات لوگ ان کی جو ہے وہ فیس افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، یعنی لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج جو ہے وہ کرا سکیں. گورنمنٹ اس سلسلے میں جو ہے وہ لوگوں کو مفت ادویات یا مفت صحت کی سہولیات جو ہے وہ فراہم کرنے میں سکسیزفل نہیں ہے. تو یہ بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری صحت جو ہے وہ ایک اچھے سٹینڈرڈ پر دکھائی نہیں دیتی ہے. لیکن ہم اس کے لیے مایوس نہیں ہیں. اگر ہم چیزوں کو جان جائیں کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے، اور ہم کافی حد تک جو ہے اپنے ارد گرد چیزوں کو صاف کر کے صفائی ستھرائی کے ساتھ بیماریوں کی روک تھام کے لیے جو ہمیں جیسے ویکسینیشن گورنمنٹ کی طرف سے فری جو ہے وہ دی جاتی ہے، وہ ہم ان تدابیر پر عمل کریں. وہ تمام باتیں جو کہ ہماری ہیلتھ کیئر کے لیے بتائی جاتی ہیں ان کو اگر ہم غور سے سنیں اور ان کے اوپر عمل کریں تو ہم کافی حد تک اپنی صحت کو اچھا کر سکتے ہیں. بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں. تو یہاں پر کچھ نکات میں نے آپ کو جو ہے کچھ پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں جن کی مدد سے یہ ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ اور ہم ان سٹیپس کو وہ کریں تو ہم کافی حد تک ایک اچھی ہیلتھ کی ریکوائرمنٹ یا اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں. نمبر 1، ٹو امپروو ہیلتھ کنڈیشن آف پبلک، یعنی لوگوں کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے، صحت کے جو ان کے اثرات ہیں ان کو امپروو کرنا، ان کے اندر بہتری جو ہے وہ لے کر آنا. ٹو فوکس آن ویکسینیشن کمپینس، یہ ویکسینیشن کمپینس کافی حد تک جو ہے وہ پاکستان میں فری کمپیننگ کی گئی ہے. نہ صرف کمپین کی جاتی ہے بلکہ لوگوں کو اور احتیاطی تدابیر کے جو انجیکشن اور ویکسینیشن جو ہے وہ ان کی فری کی جاتی ہے. ٹو پرووائڈ پراپر ڈائٹ، کلین واٹر اینڈ ہائیجین انوائرمنٹ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان چیزوں کی کمی ہے، یعنی ہماری ڈائٹ جو ہے وہ پراپر نہیں ہے، پانی ہمارا صاف نہیں ہے، اور ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ ہائیجین نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں پرووائڈ کرنا ایک اچھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اگر گورنمنٹ پہ ہم تمام باتیں نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں خود بھی ہم اپنی ڈائٹ کو پراپر کر سکتے ہیں، یعنی بیلنس ڈائٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم بہت مہنگی جو ہے وہ غذائیں کھائیں. ہم سستی اور موسمی جو ہے وہ پھل اور سبزیوں سے جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں. اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہو، ہمیں معلومات ہو کہ کون سی چیز جو ہے اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں. اللہ میاں نے ہمارے لیے طرح طرح کی جو ہے وہ سبزیاں اور پھل اور جو ہے وہ منرلز ہمارے لیے بنائے ہیں، اور وائٹامنس ہیں جو کہ مختلف ان ویجیٹیبلز اور فروٹس کے اندر موجود ہیں. تو ہم اپنی پراپر ڈائٹ کے ذریعے سے، بیلنس ڈائٹ کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں. کلین واٹر،
پانی کا صاف ہونا کا جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہے، اور ہائیجین انوائرمنٹ ہماری جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ پرووائڈ کرنا جو ہے گورنمنٹ کا جیسے کہ فرض بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ورک کرنا چاہیے. اور وہ اس صورت میں ہے کہ ہم اپنے ماحول کو اگر صاف کریں، ہم نے ارد گرد کے انوائرمنٹ پہ صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں. اور جیسے ہمارا مذہب جو ہے، مذہب اسلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ صرف گورنمنٹ کی نہیں ہے بلکہ ہماری بھی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. دین ٹو پرووائڈ پراپر ٹریٹمنٹ ان ہاسپٹل اینڈ ادر ہیلتھ فیسلٹیز، یعنی کہ لوگوں کو ان کی صحت کے لحاظ سے پراپر ٹریٹمنٹ دی جائے، زیادہ سے زیادہ ہاسپٹل ہوں، ہیلتھ کیئر سینٹرز ہوں، تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ان کی ہیلتھ کو زیادہ بہتر بنایا جائے. ٹو ٹیک پراپر میئر فار پریونشن آف ڈیزیزز، اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے پراپر جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، وہ تمام میئرز لیے جائیں جن کی مدد سے جو ہے وہ لوگ ان بیماریوں سے بچ سکیں. اور ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے کرونا کے لیے جو ہے وہ اسٹریٹجی بنائی گئی، اور اس مرض سے بچنے کے لیے کس طریقے سے لوگوں نے، عوام نے اور گورنمنٹ نے مل کر کام کیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اس مرض پر اللہ کے حکم سے کافی حد تک جو ہے وہ قابو پا چکے ہیں. دین یہاں آپ کو اس سلائیڈ کے اندر دکھایا گیا ہے کہ ہم پراپر اپنا جو ہے وہ ایک بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں. اور بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ ڈائٹ ہوتی ہے جس کے اندر تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، یعنی پروٹین، منرلز، ویجیٹیبلس، فیٹس، اور جتنے بھی ہمارے حیاتیاتی وائٹامنس ہیں، جو کہ حیاتیاتی ہمارے عناصر ہیں یا ہمارے جو نیوٹرینٹس ہیں ڈائٹ کے، وہ تمام ہمیں دن کے اندر لینے چاہیے. ہم یہاں دیکھیں گے کہ امپیکٹ آف گڈ ہیلتھ، اچھی صحت کا جو ہے وہ کیسے اثر ہوتا ہے، اور یہ فرد اور معاشرے پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. اور کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحت مند ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. ایک بہت مشہور پروورب ہے کہ ہیلدی باڈی ہے دا ہیلدی مائنڈ. آپ کے جسم صحت مند ہوگا تو وہ اچھا سوچے گا، صحت مند سوچے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہیلتھ کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھیں. گڈ ہیلتھ بینیفٹس ایوری ون. گڈ ہیلتھ whether of an individual or a group has a positive influence on society، یعنی کہ اچھی جو صحت چاہے ایک فرد کی ہو چاہے وہ پورے گروپ کی ہو، یہ پوری سوسائٹی، پورے معاشرے پر ایک پازیٹیو جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑتی ہے. اور اکارڈنگ ٹو WHO there are 3 determinants of good health. WHO نے یہاں نشاندہی کی ہے 3 عناصر کی جن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے. دا فرسٹ ون از دا سوشل اینڈ اکنامک انوائرمنٹ، یعنی ہماری سماجی اور ہماری جو معاشی ماحول ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے. نمبر 2 دا فزیکل انوائرمنٹ، ہماری جسمانی جو صحت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. اور نمبر 3 دا انڈیویژل پرسنل کریکٹرسٹکس اینڈ دا بیہیویئرز، اور فرد کے اپنے جو اس کی خصوصیات ہیں اور اس کا جو کردار ہے وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. یہ تینوں جو فیکٹرز ہیں ان کو ہم تھوڑا تھوڑا اسٹڈی کریں گے. These factors, the first one, the economic environment، یعنی کہ جو ہماری معاشی ماحول ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. The economic environment is positively correlated with the health condition of public. In Pakistan, this condition is not satisfactory due to some causes. یعنی جو معاشی حالات ہیں وہ فرد کی زندگی جو ہے ہیلتھ اس کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں وہاں پر. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ ہماری معاشی حالات ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ غربت کی وجہ سے اور دوسری کازز ہیں جو کہ ہم یہاں پر تھوڑا سا دیکھتے ہیں. دا فرسٹ ون وہی ہے کہ بلو پاورٹی لائن. پاکستان میں جو غربت ہے وہ پاورٹی لائن سے بھی ہمارا جو ہے
وہ بلو ہیں، یعنی ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم ایک غریب ملک جو ہے وہ کنسیڈر ہوتے ہیں. لوگوں کا لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، ہیلدی نہیں ہے. نمبر 2، ڈپرائیوڈ آف بیسک نیسیسٹیز لائک فوڈ اینڈ شیلٹر. اور لوگ جو ہیں وہ بہت سی جو بنیادی ضروریات ہیں، جیسے کہ غذا ہے یا جو شیلٹر ہے، تحفظ یعنی گھر، یہ ان چیزوں سے جو ہے وہ ان کے پاس یہی موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ کلوتھنگ اینڈ میڈیکل فیسلٹیز، اس کے علاوہ جو میڈیکل سہولیات ہیں، یعنی روٹی کپڑا اور مکان جس کی بات کی جاتی ہے، یہ بنیادی ضروریات ہیں. میڈیکل فیسلٹیز جو کہ لوگوں کو مہیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ پرابلم جو ہے وہ بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. نمبر 2، دا فزیکل انوائرمنٹ. فزیکل انوائرمنٹ آلسو افیکٹس دا ہیلتھ. یہ بھی ہم نے ابھی جو ہے دیکھیں، ان کا ذکر میں نے پہلے بھی آپ سے کیا ہے کہ اگر ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ ان ہائیجینک ہوگا، اگر ہمارے پاس کنٹیمنیٹڈ فوڈ اینڈ ایئر ہے، یعنی ہماری غذا اور ہماری ایون کہ ہوا بھی جو ہے وہ آلودہ ہے، وہ صاف نہیں ہے. ہماری فوڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے اسپرے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گندگی کا خیال ہے، مختلف جراثیم ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں. ہماری ایئر جو ہے وہ صاف نہیں ہے، وہ مختلف ریزنز کی وجہ سے وہ آلودہ ہے. تو یہ ہماری فزیکل انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے. نمبر 3 is the personal characteristics include our lifestyle, personality trait. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتی طور پر یعنی انفرادی طور پر بھی فرد کا جو لائف سٹائل ہے، جو اس کی شخصی خصوصیات ہیں، وہ بھی ہماری صحت پر جو ہے WHO کے مطابق افیکٹ کرتی ہیں. اور وہ کیا ہوتی ہیں؟ فار ایگزامپل، ونس ٹیک ڈرگس، الکوہل اینڈ اسموک. اگر ایک فرد جو ہے وہ مختلف قسم کی ادویات یا ڈرگس لیتا ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا اسموکنگ کرتا ہے، تو یہ ڈائریکٹلی اس کی صحت کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. نمبر 2 از دی ہاؤ ون کوپ ود اسٹریس. ایک فرد جو ہے اس کے اوپر اسٹریس اور جو سائیکولوجیکل نفسیاتی دباؤ ہے وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، یہ بھی اس کی صحت کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. ٹیکس ہیلدی اینڈ بیلنس فوڈ اینڈ ٹیک ایکسرسائز. اور ایک فرد یعنی جو کہ اپنی بیلنس ڈائٹ لیتا ہے، وہ کس طریقے سے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتا ہے، وہ